آج کا ہمارا مضمون ہے ایمان کی بڑھوتری۔ آج ہم دوسرے تھسلنیکیوں میں سے دیکھیں گے۔ دوسرا تھسلنیکیوں اس کا پہلا باب۔ پچھلے ہفتے ہم نے حبقوق دوسرا باب دیکھا تھا۔ پھر ہم نے رومیو پہلا باب اس کی 17ویں آیت دیکھی۔ پھر گلتیوں تیسرا باب اس کی 11ویں آیت پر بات کی۔ عبرانیوں 10واں باب اس کی 38ویں آیت پر بھی بات کی۔ ان تمام آیات میں ہم ایک ہی بات کو دیکھتے ہیں، میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ اس کا مطلب ہے جو بپتسمہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں وہ جیتے رہیں گے، کیونکہ جب آپ نئی پیدائش میں آ جاتے ہیں آپ نیا مخلوق ہیں۔ نئی پیدائش میں آنے سے ہی آپ کا سفر شروع ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ نیا مخلوق ہیں پھر آپ نئے طور سے جیتے ہیں۔ رومیو 12واں باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھے ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے کوئی اپنے آپ کو اس سے زیادہ نہ سمجھے۔ کیوں ایمان بہت ضروری ہے۔ پہلا یوحنا 5واں باب، پچھلے ہفتے بھی ہم نے اس پر بات کی تھی۔ ہم ایمان سے غلبہ پاتے ہیں۔ ہم ایمان کے بغیر اسے پسند نہیں آ سکتے۔ عبرانیوں 11واں باب اس کی 6 آیت، ایمان کے بغیر اسے پسند آنا ناممکن ہے۔ جو خدا کے پاس آتے ہیں انہیں ایمان رکھنا ہے۔ کیا ایمان رکھنا ہے؟ جو کچھ خدا کہتا ہے۔ آپ کو ایمان رکھنا ہے جو کچھ آپ تلاش کر رہے ہیں، اگرچہ وہ شفا ہے، خدا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا آپ کو سمجھ بوجھ حکمت دیتا ہے۔ خدا آپ کے خاندان میں کام کرتا ہے۔ خدا آپ کی زندگی میں سب کچھ کر سکتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے جو کوئی خدا کے پاس آتا ہے ایمان رکھے، وہ ان کو ملتا ہے جو اسے تلاش کرتے ہیں۔ ہم ایمان سے چلتے ہیں، ہم ایمان سے بڑھتے ہیں، اپنی حکمت سے نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ایمان کے بغیر بڑھ سکتے ہیں، ہمیں ایمان میں بڑھنا ہے۔ ایمان اندھا ایمان نہیں ہے۔ کئی دفعہ خادم کہتے ہیں کہ ایمان اندھا ہوتا ہے۔ ایمان اندھا نہیں ہوتا۔ ایمان مکاشفات کا علم ہے۔ ایمان کی بنیاد بائبل کا علم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایمان اندھا ہے۔ ہمیں بائبل مقدس کو پڑھنا ہے۔ ایمان ایک حکمت سے آتا ہے اور وہ کتاب مقدس ہے۔ پالوس کلیسیا کے لیے دعا کر رہا تھا، کلیسیا مکاشفات سے بھر جائے، مکاشفات کی علم سے بھر جائے، حکمت سے، دانائی سے بھر جائے۔ ہمیں جاننا ہے کہ خدا نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ جب خدا کا روح ہماری زندگی میں سے ہو کر کام کرتا ہے، ایمان یہ ہے کہ آپ مکاشفات کو سیکھنا شروع کریں، مکاشفات کا علم رکھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ روح القدس کلام کی سچائی کو لے اور آپ کے دل میں رکھے۔ اور یہ صرف دماغ کی سچائی نہیں ہے، یہ صرف وہ سچائی نہیں جو صرف دماغ تک کام کرے۔ بہت سے لوگ ہیں جو صرف دماغ میں خدا کے علم کو رکھتے ہیں، صرف یہاں تک بائبل کے علم کو رکھتے ہیں۔ اس طرح خدا آپ کی زندگی میں کام نہیں کرے گا۔ ہمیں خدا کے کلام سے نہیں ہٹنا، ہمیں خدا کی قدرت میں بڑھنا ہے۔ جب خدا کا علم آپ کی زندگی میں آ جائے گا، پھر ایمان زندہ ہونا شروع ہوگا۔ جب ایمان زندہ ہوگا آپ کی زبان کے الفاظ بدل جائیں گے، پھر امن اور سلامتی آپ کی زندگی میں آئے گی۔ جب ایمان آپ کی زندگی میں کام کرے گا، آپ خدا میں بڑھیں گے۔ میری بیوی برینڈا جانتی ہے کہ پچھلے 6 مہینے سے میں کچھ آسان کام کو تلاش کر رہا تھا۔ ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ خدا پر بھروسہ رکھیں۔ ہم پیسے سے سرفرازی نہیں پا سکتے، نہ ہی پیسے سے مشکلات کا حل ہے۔ ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا ہے۔ خدا پر بھروسہ رکھنا ہی ماکوف الفطرت قدرت کو جاری کرتا ہے۔ جیسے ہی ایمان کام کرتا ہے، جب آپ ایمان پر قائم ہو جاتے ہیں، پھر آپ خدا کو موقع دیتے ہیں، پھر خدا آپ کو محدودیت سے نکال کر لامحدودیت کی طرف لے چلے۔ ایمان آپ کو محدودیت سے لامحدودیت کی طرف لے چلتا ہے، اور اسی طرح آپ کے لیے سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹرز کی رپورٹ میں چاہے کچھ بھی ہے، جب خدا کہتا ہے آپ شفا پاتے ہیں۔ ڈاکٹر کی رپورٹ پر اور زیادہ بھروسہ نہ کریں۔ ڈاکٹر کی رپورٹ محدود ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے سب کچھ کر لیا ہے۔ اگر آپ جینا چاہتے ہیں تو آپ کو ان دوائیوں کی ضرورت ہے۔ آپ تو لمبی زندگی نہیں جی سکتے۔
ہاں یہ برا نہیں ہے، لیکن وہ وہی کچھ دیتے ہیں جو کچھ وہ دے سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ خدا کو موقع دیتے ہیں، خدا ڈاکٹر کی رپورٹ کو دیکھ کر کام نہیں کرتا۔ بہت سے مسیحی اسی وجہ سے مر چکے ہیں۔ وہ ڈاکٹروں کی رپورٹوں پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہ ڈاکٹرز کی رپورٹس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ کتاب ایک طرف ہے اور اسی طرح ڈاکٹر کی رپورٹ ایک طرف ہے۔ وہ مسیحی جو نئی پیدائش کا تجربہ رکھتے ہیں، یہاں تک جو غیر زبان بولتے ہیں، اور اسی طرح ڈاکٹرز کی رپورٹ کو لے کر چلتے رہتے ہیں۔ لیکن جب اس کتاب کو ہم پہلا درجہ دیتے ہیں، ہم اس کتاب کو پہلا درجہ دیتے ہیں، یہی ایمان کی بنیاد ہے۔ ایمان کی بنیاد یہ ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کو لیتے ہیں، خدا کے کلام میں یہ قدرت ہے کہ وہ سب کچھ تبدیل کر دیتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا بدن کتنی بیماریوں کا شکار ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ کو فلاں دوائی کھانے کی ضرورت ہے۔ خدا کے نزدیک یہ کوئی بڑی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات کو دعوت دی ہوئی ہے، شاید آپ ایسے ماحول میں ہیں جس میں آپ گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، یاد رکھیں یہ بڑی مشکل نہیں ہے۔ خدا سب کچھ تبدیل کر سکتا ہے، لیکن آپ نے کرنا یہ ہے کہ خدا پر بھروسہ رکھیں، اور صرف اتنا ہی کرنا ہے۔ یہ انجیل دنیا کے ہر کونے میں کام کرتی ہے۔ کیونکہ خدا کا کلام محدود نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی بھی جگہیں ہیں، ملک ہیں، خدا کا کلام کام کرتا ہے۔ خدا ہمارے بینک اکاؤنٹ کو نہیں دیکھتا، خدا یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کتنے خوبصورت ہیں، خدا ہمارے دل کو دیکھتا ہے، وہ ہمارے ایمان کو دیکھتا ہے۔ اگر ایمان زندہ ہو، جب ہم ایمان پر بات کرتے ہیں، بہت سی ڈینومینیشنز ایسی ہیں جو ایمان پر بات نہیں کرتی۔ یہ روح کا پھل ہے۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں میں ایمان نہیں رکھتا کہ ایمان بڑھتا ہے۔ ایمان کس طرح بڑھ سکتا ہے؟ پھل بڑھتا ہے۔ یسوع نے کہا میں انگور کا حقیقی درخت ہوں۔ یوحنا 15 میں یسوع نے کہا میں انگور کا حقیقی درخت ہوں، تم میری ڈالیاں ہو۔ ڈالیوں پر کیا بڑھتا ہے؟ ہم گلتیوں میں دیکھتے ہیں ایمان کے پھل کیا ہیں؟ محبت، خوشی، تحمل، امن، اور بہت سے پھلوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ ایمان بھی روح کا پھل ہے۔ اسی طرح آپ کو خود پر کنٹرول رکھنا ہے۔ یاد رکھیں آپ ڈالیاں ہیں اور آپ کو پھل پیدا کرنا ہے۔ ہمیں ایمان پر بات کرنی ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر آپ نئی پیدائش میں نہیں جا سکتے۔ ایمان ہی سے آپ خدا کے ساتھ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم پاسٹر سمتھ کو دیکھتے ہیں جو زبردست خدا کا خادم ہے، اور اس نے اپنی خدمت میں 11 مردوں کو زندہ کیا ہے۔ خدا ہزاروں لاکھوں لوگوں میں سے اس کی زندگی میں کام کرتا ہے جو ایمان رکھتا ہے۔ خدا کی قدرت جاری ہوتی ہے جب ایمان جاری ہوتا ہے۔ میں ایک اور بات اس کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں۔ میں کچھ اور باتیں ایمان کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں۔ ہاں، اگلی نشریات میں بھی ہم اس پر بات کریں گے۔ جب آپ عبرانیوں 11واں باب پڑھتے ہیں، نوٹس کریں عبرانیوں 11 میں تقریباً 20 مرتبہ عبرانیوں 11ویں باب میں لکھا ہے ایمان سے ابراہم نے یہ کیا، ایمان سے یعقوب نے یہ کیا، ایمان سے نوح نے یہ کیا، ایمان سے سارہ نے کیا کیا۔ لکھا ہے ایمان سے۔ خدا کا روح ہمیں کچھ کہہ رہا ہے، خدا کا روح کلیسیاؤں سے کچھ کہہ رہا ہے۔ ایمان بہت ضروری ہے، ایمان ضروری ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ایمان ضروری نہیں ہے۔ کئی دفعہ ایمان پر بات کرنے والے خادموں کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے۔ ایمان ہی سے آپ بچائے جاتے ہیں، ایمان سے ہی آپ خدا کو پسند آتے ہیں، ایمان ہی دروازوں کو کھولتا ہے۔ ایمان فارمولا نہیں ہے۔ ہاں، ایمان سے آپ اقدام کو بڑھا سکتے ہیں۔ ہاں، آج ہم اس نشریات میں اس پر بھی بات کریں گے۔ ہم ایمان سے دروازوں کو کھولتے ہیں تاکہ خدا ہماری زندگی میں کام کرے۔ ایمان دروازوں کو کھولتا ہے۔ جب داؤد جاتی جولیت کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس نے چند ایک الفاظ بولے، اس نے ایمان سے چند ایک الفاظ بولے تھے۔ داؤد دراصل خدا کو ظاہر کر رہا تھا۔ وہ ایمان پر کھڑا ہو جاتا ہے اور جاتی جولیت کا مقابلہ کرتا ہے۔ کئی دفعہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایمان ایک ورک آؤٹ کی طرح ہے جس پر کام کر کے ہم غلبہ پا سکتے ہیں۔ داؤد نے کیا کیا؟
दाऊद ने ईमान से जाति जूलियत से कहा कि जाति जूलियत, खुदा से मिलो। आप कैंसर से कह सकते हैं, कैंसर, मैं तुझे खुदा से मिलाना चाहता हूं। आप मौत से कह सकते हैं, मौत, मैं तुझे खुदा से मिलाना चाहता हूं। जब हम ईमान पर खुदा की मर्जी के मुताबिक खड़े होंगे, आप जिस भी मुश्किल में हैं उस मुश्किल से कहें, मैं तुझे खुदा से मिलाना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए हमें बहुत ताकत और कुव्वत की जरूरत है। नहीं, हमें सिर्फ ईमान पर चलना है और उन मुश्किलात को खुदा के साथ मिलवाना है। हम जिंदा खुदा की हम्द करते हैं। मैंने कहा आमीन। खुदा पर भरोसा रखना है। रोमियो 3:17 आयत में लिखा है, रोमियो 3:27 में हम अमाल की शरीयत को देखते हैं। खुदा की बादशाही तक जाने के लिए आपको ईमान की जरूरत है। 90 की दहाई में मैं एक कमर्शियल पायलट था। जब आप जहाज उड़ाने की तालीम पाने के लिए जाते हैं, वहां एक और ही दुनिया है। उनका एक कानून है। आपको उनके कानून को सीखने की जरूरत है। वहां पर जो कोई भी जाएगा वो उनको सीख सकता है। ऐसा नहीं है कि आप अमीर हैं या गरीब हैं, आपका रंग कैसा है, आपकी नस्ल कैसी है, आपकी बैकग्राउंड कैसी है, वो कानून हर एक के लिए काम करेगा। और खुदा की बादशाहत भी ऐसे ही काम करती है। जो कोई भी है, ईमान की शरीयत उसके लिए काम करेगी। आज इस नशरियात में मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं। आप इन आयात को लिख सकते हैं और बार बार इनको पढ़ सकते हैं। आप ईमान से इन आयात को पढ़ें। आप 100 दफा भी इन आयात को पढ़ेंगे, आप खुदा में बढ़ेंगे। कई दफा जब हम खुदा में बढ़ने की बात करते हैं, आप कहते हैं, मैंने कलाम को इससे पहले इस तरह नहीं सुना। हो सकता है आपने 40, 50 या 100 दफा पहले भी इस कलाम को सुन रखा हो, लेकिन इस बार आप थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज में सुनेंगे। अपने दिमाग में ऐसा कहना बंद करें कि मैं पहले से इन आयात को जानता हूं। पहला थस्सलुनीकियों उसका 3 बाब। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के इस कलाम के लिए। दूसरा थस्सलुनीकियों 1 बाब 3 आयत। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, हम ईमान में बढ़ रहे हैं। ऐ भाइयों, तुम्हारे बारे में हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है, और ये इसलिए मुनासिब है कि तुम्हारा ईमान बहुत बढ़ता जाता है और तुम सब की मोहब्बत आपस में ज्यादा होती जाती है। आप ये कह सकते हैं कि ईमान से आप मोहब्बत में भी बढ़ सकते हैं, और ईमान आपकी मदद करेगा ताकि आप लोगों को मुआफ कर सकें। मरकुस की इंजील 11वें बाब 25वीं और 26वीं आयत में यीशु ने इस बारे में बात की है। जब आप दुआ के लिए खड़े हो जाओ, क्या कहा उसने? फिर मुआफ करो, चाहे आप किसी से भी खफा हों। कई दफा लोग कहते हैं, मैं मुआफ नहीं करूंगा। जब आप दूसरों को मुआफ करेंगे, यीशु ने कहा, फिर ईमान काम करेगा। बाइबल कहती है, अगर आप किसी से भी खफा हैं, मरकुस की इंजील 11वां बाब 25वीं और 26वीं आयत, उसने कहा मुआफ करो। जब आप दुआ करते हो तो दूसरों को मुआफ करो। नोटिस करें, लिखा है जब आप दुआ के लिए खड़े होते हो। शायद आप 20 साल से खड़े होकर दुआ कर रहे हैं, लेकिन इस बात को याद रखें, हम दूसरों को मुआफ किए बगैर खुदा के गिर्द नहीं फिर सकते। ना मुआफ करने के बोझ को लेकर घूमते ना रहें। आपको ना मुआफ करने का बोझ साथ उठाते हुए बड़ी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। ना मुआफ करने की रूह हमें खुदा से दूर करती है। ना मुआफ करने से आप ईमान में बढ़ नहीं सकते, और ना ही खुदा की कुदरत आपकी जिंदगी में काम करेगी। मसीहियत एहसासात पर मबनी नहीं है। मसीहियत आपके दिल, आपकी रूह के साथ मुताबिकत रखती है। खुदा की कुदरत इसी तरह से आपकी जिंदगी में काम करती है। हमें हर किस्म की नामुआफी को अपनी जिंदगी से निकालना है। अगर चाहते हैं कि खुदा की कुदरत हमारी जिंदगी में काम करे, तो फिर खुदा के कलाम पर अमल पैरा हो। तौबा करने के लिए जल्दी करें, तौबा करने के लिए जल्दी करें, और ईमान रखने में जल्दी करें। आपको तौबा करनी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कितने गुनाह किए हैं, आपको तौबा करनी है। दूसरों को मुआफ करने के लिए जल्दी करें और ईमान रखने में जल्दी करें। ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर कोई आपकी जिंदगी में आपके खिलाफ काम करता है, आप किसी एक शख्स से पहली दफा मिलते हैं, आप उससे हाथ मिलाते हैं, आप उससे कह सकते हैं मैं तुझे माफ करता हूं। वो कहेगा मैंने तो कुछ किया नहीं। आप कहेंगे तुम करोगे, कोई बात नहीं, आने वाले वक्त में तुम कर सकते हो।
آپ اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ آپ کو کوشش کرنی ہے دوسروں کو معاف کرنے کی۔ جب کوئی آپ کے چرچ کو، آپ کی کلیسیا کو جوائن کرتا ہے، شاید وہ آپ کے احساسات کو مجروح کرے، لیکن آپ کو اسے معاف کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ دوسروں کی وجہ سے خدا کے ساتھ چلیں، بلکہ آپ کو دل سے ارادہ کرنا ہے کہ آپ کو خدا کے ساتھ چلنا ہے اور دوسروں کو معاف کرنا ہے۔ آمین۔ آپ ان حوالہ جات کو لکھ سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے مرکز کی انجیل 11ویں باب پر بات کی۔ جب آپ دوسروں کو معاف کریں گے، یسوع نے کہا، پھر ایمان کام کرے گا۔ رومیو 10واں باب، ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کیسے ہم ایمان کی بڑھوتری حاصل کر سکتے ہیں؟ کیسے ایمان کو بڑھا سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کو کلام کی ضرورت ہے۔ رومیو 10واں باب 17ویں آیت میں لکھا ہے ایمان آتا ہے، ایمان آتا ہے، ایمان پیدا ہوتا ہے، اور وہ کلام کو سننے سے، اور ہمیں کلام کو سننا ہے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ میں دیکھتا ہوں کہ بہت سالوں سے لوگ چرچز میں بیٹھے ہیں، لیکن ان کا ایمان نہیں ہے، وہ ایمان میں بڑھتے نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص چرچ میں بیٹھا ہو جہاں پر زبردست کلام سنایا جاتا ہو، کلام کو سنتا بھی ہو، اس کے دائیں بائیں کے لوگ بڑھ رہے ہوں، کیوں یہ شخص ایمان میں نہیں بڑھ پا رہا؟ نہ بڑھنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ پالوس نے دوسرے تسلنیکیوں میں بات کی ہے۔ پالوس نے کہا آپ خوش رہو، لیکن اس نے یہ بھی کہا کہ جب آپ کلام کو سنتے ہو، جو ہم سے کلام کو سنتے ہو، آپ اس طرح قبول نہیں کرتے کہ یہ ایک آدمی کا کلام ہے، آپ اس طرح سے قبول کرتے ہو کہ یہ ایک سچائی ہے، اور اسی طرح یہ کلام آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ جب آپ چرچ میں جاتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے کہ خادم بہت اچھا کلام سنا رہا ہے، یہ ضروری ہے کہ سننے والا کس طرح سے سن رہا ہے۔ یسوع نے کہا کہ خبردار رہو کس طرح سنتے ہو۔ مرکز کی انجیل 4 باب 26 آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں، یسوع نے کہا خبردار رہو کس طرح سے سنتے ہو۔ اگر آپ اس طرح سے سنتے ہو، یہ تو لارنس کلام کر رہا ہے، پھر خدا کی قدرت آپ کی زندگی میں کام نہیں کرے گی۔ یہ بہت ضروری ہے جب آپ خدا کے کلام تک رسائی رکھتے ہیں۔ پھر یاد رکھیں، بائبل میں سے خدا آپ سے بولتا ہے، بائبل میں سے خدا ہم سے کلام کرتا ہے۔ خدا نے رسول، نبی، چرواہے، استاد، مبشر بھیجے ہیں۔ کوئی بھی خادم سب کچھ نہیں جان سکتا۔ ہاں، کئی دفعہ کچھ خادم کچھ حوالہ جات پر بڑی مہارت رکھتے ہیں، وہ علم رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم مل کر ایک بدن بنتے ہیں۔ کچھ خادم کچھ مضامین پر مہارت رکھتے ہیں اور کچھ خادم کچھ پر۔ کوئی بھی خادم سارے مضامین پر مہارت نہیں رکھ سکتا۔ غور کریں آپ کس طرح سے سنتے ہیں۔ غور کریں آپ کس طرح سے خدا کے کلام کو سنتے ہیں۔ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ نہیں سمجھنا یہ تو فلاں پادری کا اوپینین ہے۔ آپ بائبل میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اعمال 17واں باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے۔ اعمال 17واں باب 10ویں آیت بریا کے بارے میں بات کرتی ہے۔ لکھا ہے بھائیوں نے پالوس اور سیلاس کو رات کے وقت بریا میں بھیج دیا۔ بائبل میں لکھا ہے ان کے پاس زبردست خدا کا علم تھا۔ جب لوگ ان سے خدا کا کلام سنتے، اپنے گھروں میں جاتے اور وہاں کے لوگ گھر جا کر اس کلام کو سٹڈی کرتے تھے، وہ بھول نہیں جاتے تھے کہ پالوس نے کیا کہا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ بغیر چیک کیے ایمان رکھتے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بس ٹھیک ہے جو سنا دیا ہے، اوکے جیسا بھی سنایا ہے بس ٹھیک ہے۔ میں نے کلیسیاؤں میں خادموں کو کلام سناتے دیکھا ہے، وہ زبردست طور سے کلام کی منادی کرتے ہیں۔ لوگ زبردست طور سے کلام کو سنتے ہیں لیکن اپنے دل میں نہیں رکھتے۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا کہ آپ صرف کلام کو سنیں اور اس کو بھول جائیں۔ میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جن کے اوپر سے کلام گزر رہا ہوتا ہے، کلام ان کے دماغ میں بھی نہیں ہوتا، وہ سنتے ہیں اور بھول جاتے ہیں۔ کیا آپ کہتے ہیں کہ آپ گھروں میں جا کر ان آیات کو تلاوت کریں گے؟
بریا کے لوگ گھروں میں جاتے اور جا کر کلام کو تلاوت کرتے تھے اور چیک کرتے تھے کہ کیا پالوس نے ٹھیک ٹھیک سنایا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ لوگ مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں کہتا ہوں گھروں میں جائیں اور جا کر کلام کو خود سے اسٹڈی کریں۔ لیکن اگر میں کلام کو بائبل میں سے سنا رہا ہوں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کلام کی تابع داری کریں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ میں تو پادری کے ساتھ سہمت نہیں ہوں، میں اپنے سے نہیں سنا رہا، یہ بائبل ہے، میں نے سنا دیا، اب آپ اور بائبل کا معاملہ ہے۔ ایمان کیسے آتا ہے؟ ایمان ہر دفعہ ایک ہی طرح سے آتا ہے۔ ایمان سننے سے آتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ لیکن ہمیں خدا کے کلام کو خدا کا کلام ہی سمجھنا ہے اور اتنی ہی عزت دینی ہے جتنی ہم خدا کو دیتے ہیں۔ آپ شاید یہ کہیں کہ میں نے خدا سے نہیں سنا۔ ہاں، آپ نے خدا سے سنا ہے۔ جب بھی آپ خدا کے کلام کو خادم سے سنتے ہیں، آپ خدا کے کلام کو سنتے ہیں۔ آپ کو خدا کے کلام کو لینا ہے اور مارننگ ڈیووشن کرنا ہے۔ خدا سے سننا ایسا نہیں ہے کہ آپ کے گردا گرد آوازیں آئیں گی۔ خدا آپ سے بولتا ہے اس لکھے ہوئے کلام کے وسیلہ سے۔ آمین۔ ہر روز آپ کو خدا سے سننا ہے، آپ سن سکتے ہیں جیسے آپ سننا چاہتے ہیں خدا کے کلام میں سے۔ کیسے ایمان بڑھتا ہے؟ ایمان استعمال کرنے سے بڑھتا ہے۔ جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے، ہاں اس کے باڈی پارٹس کمپلیٹ ہوتے ہیں، ہاں وہ موٹا پتلا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے جب اعضاء پورے ہیں پھر اس بچے کا بدن بڑھنا شروع کرتا ہے۔ کچھ لوگ بچے کی بڑھوتری کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، کچھ اچھی خوراک دیتے ہیں تاکہ بچے کے مسلز اچھے ہوں۔ اس طرح سے بچے مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کیسے ہم ایمان میں بڑھ سکتے ہیں جب ہم اس کی تیاری کرتے ہیں؟ خدا یہ نہیں کرتا کہ ایک ایمان میں بڑھے اور دوسرا ایمان میں نہ بڑھے۔ ہم سبوں کے پاس خدا کا زندہ کلام ہے، لیکن یہ ہم پر مبنی ہے کہ ہم کس طرح سے اس کلام کو لیتے ہیں۔ یہی سب کچھ ہے۔ ہم سبوں کے پاس خدا کا کلام ہے اور سبوں کے پاس مواقع ہیں۔ ہم سبوں کے پاس جسم ہے اور ہم جسم کا کیا کرتے ہیں؟ آج کے دور میں بہت سے لوگ اپنے بدن کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ وہ بری خوراک کھاتے ہیں جو ان کے بدن کے لیے اچھی نہیں، اور پھر وہ مشکل میں چلے جاتے ہیں۔ اور ایسے ہی روحانی طور پر بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی روح کو مناسب وقت میں مناسب خوراک نہیں دیں گے، یا آپ اپنی روح کے لیے غلط خوراک کا تعین کریں گے، اگر آپ اپنے جسم یا روح کو غلط خوراک دیں گے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے خوراک اس کے منہ سے اس کے جسم تک پہنچائی جاتی ہے۔ ایسے ہی ہم جب روحانی طور پر بڑھنا چاہتے ہیں، چرچ میں آتے ہیں، ہمیں اس کلام کو نوش کرنا ہے، یعنی کھانا ہے۔ بری چیزوں کو اپنے اندر نہ رکھیں کیونکہ یہ آپ کے روح کو کھوکھلا کرتے ہیں۔ ہمیں جاننا ہے کہ ہم مسیح میں کون ہیں۔ ہمیں جاننا ہے خدا کا منصوبہ ہمارے لیے کیا ہے۔ لوکا کی انجیل 17واں باب 5ویں اور 6 آیت۔ ہاں، میں جلدی سے اس کلام کو ختم کر رہا ہوں۔ ہمارا ایمان بیج کی طرح ہے جس کا ہمیں استعمال کرنا ہے۔ یسوع نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، جب یسوع معافی کے بارے میں تعلیم دے رہا تھا، لوکا کی انجیل 17واں باب اس کی 5ویں آیت۔ اس پر رسولوں نے خداوند سے کہا، ہمارے ایمان کو بڑھا۔ اس کا مطلب ہے رسولوں نے کہا ہمارے ایمان کو بڑھا۔ خداوند نے کہا کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا اور تم اس توت کے درخت سے کہتے کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جا لگ، تو وہ تمہاری مانتا۔ پچھلے ہفتے بھی ہم نے اس پر بات کی، آج بھی میں آپ کو کہتا ہوں، تھوڑی وقت کے لیے اس توت کے لفظ کو بھول جائیں۔ اگر آپ کا ایمان رائی کے دانے کے برابر ہے، میں یہ چاہتا ہوں اس آیت کو پڑھیں، پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ خداوند نے کہا کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا اور تم اس توت کے درخت سے کہتے کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جا لگ، تو وہ تمہاری مانتا۔ یسوع یہاں پر کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ جب آپ انجیل کو سنتے ہیں، ہم سبھی انجیل کو سنتے ہیں، اور یہ انجیل ایک بیج کی طرح ہے۔ یہ بیج کی طرح ہے۔ یہ خدا کے خاندان میں لوگوں میں جاتا ہے۔ جب ہم یسوع کی صلیب کے بارے میں سنتے ہیں، ہم جب میٹنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم صلیب کے بارے میں کلام کو سنتے ہیں، ہم اپنے دلوں کو کھولتے ہیں۔ لیکن اسی وقت، شاید اس سے پہلے آپ نے 50 بار اس کلام کو سنا ہے،
یہ ہمارے دل کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے، غور سے سنیے گا، ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے، آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں اور آج میں یہ کروں گا۔ اگرچہ آپ کلام کو سنتے ہیں، کچھ بھی فرق نہیں پڑتا جب تک آپ اس کلام کو دل میں نہیں اتارتے، جب تک آپ اس کلام کو بیج کی مانی دل میں نہیں اتارتے اور اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ آپ کو ایمان رکھنا ہے اور کہنا ہے میں ایمان رکھتا ہوں یسوع میرے لیے مر گیا، ہاں میرے گناہوں کے لیے۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا ہے۔ ہاں میں ایمان رکھتا ہوں۔ میں اپنی زندگی سے بہت تنگ ہوں، شاید آپ ایسا سوچ رہے ہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں آسمان میرا گھر ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں میں جاننا چاہتا ہوں خدا میرا باپ ہے، میں چاہتا ہوں میرے گناہ معاف کیے جائیں۔ آپ اس سے کہہ سکتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں خدا مہیا کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہے۔ جب آپ فیصلہ کرتے ہیں، آپ کے فیصلہ کرنے سے ہی سب کچھ نہیں ہوگا۔ رومیو 10واں باب 9ویں اور 10ویں آیت میں لکھا ہے کیسے آپ اپنے ایمان سے اقرار کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کلام کے بیج کو اپنے دل میں لگاتے ہیں۔ جب آپ اقرار کرتے ہیں، اقرار کا مطلب ہے جب آپ قبول کرتے ہیں، جب آپ اپنی زندگی خدا کے ساتھ ایک عہد میں باندھتے ہیں، یہی ایمان کا اقرار ہے۔ یہ کہنا کہ میں مسیحی ہوں یہ بڑا اقرار نہیں ہے۔ جب آپ خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو پھر یہ فیصلہ کریں جو کچھ یسوع نے صلیب پر کیا وہ میرے لیے کیا ہے۔ جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، خدا آپ کے لیے دروازوں کو کھولتا ہے۔ ایسا نہیں کہ پھر آپ لوگوں کا انتظار کریں کوئی آئے اور آپ پر ہاتھ بڑھا کر دعا کرے۔ آپ جب ایمان رکھتے ہیں تو آپ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے لبوں کو کھولنا اور بولنا ہے۔ خدا نے آپ کو بولنے لائق منہ دیا ہے۔ آپ اپنے لبوں کو کھولیں اور بولنا شروع کریں۔ آپ بول سکتے ہیں، آپ خدا کے کلام کو بول سکتے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں او میں یہ نہیں چاہتا۔ یہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ کوئی بھی کسی کو نجات کے لیے فورس نہیں کر سکتا۔ ہم اپنے لبوں سے اقرار کر سکتے ہیں کہ یسوع خداوند ہے۔ آج میں یسوع کو اپنی زندگی کا خداوند قبول کرتا ہوں۔ میں اپنے پورے دل سے ایمان رکھتا ہوں خدا نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا ہے۔ یسوع میں یہ چاہتا ہوں تو میرے دل میں آ، میرے گناہوں کو لے لے، میرا خداوند میرا نجات دہندہ بن جا۔ جس لمحہ آپ ایسا کرتے ہیں، بیم بیم، خدا یہاں پر موجود ہے۔ کیوں آپ نے 5 سال پہلے ایسا نہیں کیا؟ 1 سال پہلے خدا نے اس دن آپ کو نہیں بچایا۔ ہاں یاد رکھیں 2000 سال پہلے جب یسوع نے جان دی، آپ کو صرف اپنے دلوں کو کھولنا اور کلام کو قبول کرنا ہے۔ آپ کو اپنے لبوں کو کھولنا ہے۔ ہمیں صرف اپنے دل کو کھولنا ہے اور خدا آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ صلیب پر یسوع نے مر کر، جان دے کر اور جی اٹھ کر آپ کے لیے نجات کا کام کر دیا ہے۔ آپ سوچیں کتنی دفعہ آپ نے یسوع کے بارے میں کسی سے سنا ہے یا خود سے پڑھا ہے، آپ نے قبول نہیں کیا، آپ نے اگنور کیا ہے۔ خدا ہمیشہ دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہے۔ اے باپ، یسوع کے نام میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ جتنے اس وقت اس کلام کو سن رہے ہیں، آج سے پہلے اگر آپ نے یسوع کو قبول نہیں کیا، آج آپ یسوع کو نجات دہندہ قبول کریں۔ یسوع آپ کے دلوں میں آنے کو ہے۔ خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہم تیری تمجید کرتے ہیں۔ جتنے لوگوں نے تیرے کلام کو سنا ہے، جہاں کہیں سے بھی یہ تیرے کلام کو سن رہے ہیں، تیرا شکر ہو کہ تو نے ان کے لیے نجات کا کام کیا ہے۔ آمین۔